چلتے چلتے بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ منافقین جو ہے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو زیادہ علم نہیں تھا. ابھی کے دور کے صحابہ کرام کے بعد کے لوگوں کو زیادہ علم ہے. اسی وجہ سے صحابہ کا طریقہ ٹھیک ہے، محفوظ تھا، اچھا تھا، لیکن زیادہ علم والا طریقہ بعد میں آنے والے لوگوں کا ہے اور وہ حکمت والا ہے. اس طریقے سے منافقین کہتے ہیں اور ابھی بھی کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں. تو یہیں سے ہم لوگ بات شروع کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بیوقوف کہے. قرآن مجید میں یہ بات ہے. ہم کو چاہیے کہ صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں کیونکہ ان کا علم بہت گہرا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کی روایت ہے، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، من کان مستنن فلیستن بمن قدمات. جو آدمی کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے سے گزرے ہوئے لوگوں کے طریقے کو اپنائے، ان کی پیروی کرے. کیونکہ جو زندہ لوگ ہیں وہ فتنوں سے بچے ہوئے نہیں ہیں، فتنوں سے بچے ہوئے نہیں ہیں. وہ کون لوگ ہیں گزرے ہوئے لوگ؟ کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گزرے ہوئے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کانوا افضل هذه الامہ. وہ لوگ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے. وابرها قلوبا. اور دل کے سب سے زیادہ پاک صاف تھے صحابہ، دل کے سب سے زیادہ پاک. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا. اور علم میں سب سے گہرے تھے، ان کا علم سب سے گہرا تھا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا. اور وہ لوگ تکلف میں سب سے کم تھے، یعنی ظاہری دکھاوا ایکٹنگ وہ نہیں کرتے تھے، حقیقت پر عمل کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو سلیکٹ کیا، چن لیا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا چن کر کے، اور ان کو دین کی حفاظت کے لیے چنا. تو کہتے ہیں تم ان کی فضیلت کو جانو، صحابہ کی فضیلت کو جانو. وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ. اور ان کے نقش قدم، ان کے طریقے کی اتباع کرو. اور کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق کو مضبوطی سے پکڑ لو، صحابہ کے اخلاق کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَسِيَرِهِمْ. ان کی زندگی، ان کی سیرتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ الْمُسْتَقِيمِ. کیونکہ وہ سیدھے راستے پر، ہدایت پر ڈٹے ہوئے لوگ تھے. تو یہ صحابہ کہتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود صحابی ہیں اور وہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا طریقہ ہی اپنانا ہے تو صحابہ کا طریقہ اپنا لو. وہ لوگ ہدایت پر جمے ہوئے تھے. تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اس سے ہٹے ہوئے لوگ جو صحابہ کے طریقے کو نہیں مانتے تھے، منافقین لوگ کہتے تھے کہ صحابہ اتنا علم نہیں تھا، ان کو علم نہیں تھا، حکمت سے خالی تھے، حکمت نہیں جانتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے گا کہ ہر کوئی اپنا اپنا رہنما بنا لیے ہے، ہر کوئی الگ الگ اپنا اپنا رہنما بنا لیے. وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے، اس کا فالوور ہے، یہ اس کا فالوور ہے. حالانکہ ہم کو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا چاہیے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے، وہی صحیح طریقہ ہے. اور یہ بات غلط ہے کہ صحابہ کو علم نہیں تھا. یہ منافقین اسی طرح کہتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی الحمویہ کے اندر ذکر کیا ہے. کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بات جائز نہیں ہے، کہنا ہی جائز نہیں ہے کہ ان یکون الخالفون اعلم من السالفین، کہ پہلے کے لوگ سے زیادہ بعد میں آنے والے لوگوں کے پاس علم ہے. یہ کہنا ہی جائز نہیں ہے.
پہلے کے لوگ صحابہ تھے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ سے زیادہ بعد میں آنے والے لوگوں کا علم ہے، یہ جائز ہی نہیں کہنا. کہتے ہیں کون یہ کہہ رہے ہیں؟ کما یقولہ بعض الاغبیاء، کچھ نادان کم عقل لوگ ایسا کہتے ہیں. اور وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ ایسے ہیں لم یقدر قدر السلف، ان لوگوں نے سلف صالحین صحابہ کی قدر ہی کو نہیں جانا، ان لوگوں نے کوئی قدر نہیں کیا صحابہ کی. بل ولا عرف اللہ ورسولہ والمؤمنین، بلکہ ان لوگوں نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا ہے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں پہچانا ہے، اور مومنوں کو بھی نہیں پہچانا ہے. حالانکہ یہ حکم تھا کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کے رسول کو پہچانو اور مومن کو پہچانو، پہچاننے کا حکم دیا گیا تھا. جس طرح پہچاننے کا حق تھا ان لوگوں نے پہچانا ہی نہیں، اسی وجہ سے بول رہے ہیں کہ صحابہ کو علم نہیں تھا، بعد میں آنے والے لوگوں کا زیادہ علم ہے. بات میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے کہ صحابہ سے زیادہ بعد میں آنے والے لوگوں کا علم ہے تو اس نے اللہ کو نہیں جانا، اللہ کے رسول کو نہیں جانا، اور مومن لوگوں کو جانا ہی نہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں، مومن کون ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سلف صالحین صحابہ کا طریقہ اچھا تھا، محفوظ تھا، صحیح تھا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کا طریقہ زیادہ علم والا ہے اور زیادہ حکمت والا ہے. بات کو سمجھیے، کتنے خطرناک بات ہے کہ پہلے لوگوں کا طریقہ ٹھیک تھا، ہم مان رہے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کا طریقہ زیادہ علم والا ہے اور زیادہ حکمت والا ہے. یہ کہتے ہیں، یہ منافقین کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ لوگ بدعتی ہیں جو لوگ سلف کے طریقہ پر بعد میں آنے والے لوگوں کے طریقے کو افضل سمجھتے ہیں. ایسے لوگ بدعتی لوگ ہیں کہ صحابہ کے طریقے سے بھی زیادہ افضل طریقہ بعد میں آنے والے لوگوں کے طریقے کو سمجھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے ایسا کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے کنفیوز ہوئے، غلط فہمی میں مبتلا ہوئے. غلط فہمی کیا ہوئی ان کی؟ ان لوگوں کے گمان میں آیا کہ صحابہ سلف صالحین قرآن اور حدیث کے صرف الفاظ جانتے تھے، اس کے معنی مطلب صحیح سے نہیں سمجھتے تھے. اب سوچئے، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہے قرآن مجید اور حدیث کے الفاظ کے اندر جو گہرائی ہے اس کی تعویلات کر کے، اس کے حقیقت معنی نہ لے کر کے دوسرے عجیب عجیب معنی لیتے ہیں. یہ لوگ زیادہ علم والے ہیں، کھوج کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے اللہ اکبر دنیا میں ابھی ہے کہ خالص قرآن حدیث کوئی بیان کرتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کیا بول رہا ہے بھائی، کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک آدمی بولے گا کہ فلاں سائنس نے ایسا کیا، خبر بتائے گا فلاں جگہ ایسا ہوا ایسا ہوا، کوئی قرآن حدیث نہیں پڑھے گا، لوگ کہیں گے بہت زبردست علم ہے، ان کو دنیا معلوم ہے، یہ ان کو دنیا معلوم ہے. وہ لوگ کیا جانتے ہیں بھائی، وہی سب باتیں بولتے رہتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر بھائیو یہ بہت ڈینجر بیماری ہے، یہ بہت خطرناک ہے. قرآن حدیث اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اس کو لوگ خبر سنانے والے کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں. تو یہ ایسے ہی کہتے ہیں منافقین، ایسے ہی منافقین کہتے ہیں کہ ان کے گمان میں یہ آیا کہ قرآن حدیث کے صرف وہ لوگ الفاظ پر ایمان رکھتے تھے، ان کا معنی مطلب زیادہ نہیں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ لوگ ان پڑھ لوگ ہیں. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 پر 8 میں کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان پڑھ تھے، جو کتاب کو نہیں جانتے تھے کیا ہے، صرف ان کے ظاہری گمان تھا، آرزویں تھی. تو یہ کہتے کہ دیکھو یہی صحابہ کرام اور سلف صالحین کا طریقہ تھا، وہ لوگ کتاب نہیں جانتے تھے، معنی اس کی کتاب کے معنی اس کے الفاظ کو زیادہ نہیں سمجھتے تھے، اور سلف صالحین کے بعد میں آنے والے لوگ ان کو زیادہ علم تھا. تو کہتے ہیں کہ اسی
باطل گمان کی وجہ سے اتنا مبتلا ہوئے، اتنا گمراہی میں پھنسے کہ اسلام تک کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اسلام چھوڑنے کی وجہ یہ بنی۔ ابھی آپ لوگ جانتے ہیں ایک آدمی سلیم واسطی نہ کیا نام ہے، وہ اسلام پہلے مسلمان تھا اور گمراہ ہو کر کے اسلام چھوڑ دیا، ایکس مسلم کہتے ہیں، ایکس مسلم۔ ابھی کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر والے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں سب نماز پڑھتے ہیں، ان کو اب تک نہیں سمجھ میں آیا ہے، جب سمجھ میں آ جائے گا تو چھوڑ دیں گے، مجھ کو سمجھ میں آیا اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پورے مسلمان انجینئر بنے، یہ بنے وہ بنے، اچھا یہ کرے، پڑھے لکھے۔ تو دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ انجینئر بنے اور بہترین سے تعلیم حاصل کرے، دنیا کی تعلیم حاصل کرے، اور مولویوں کی طرح یہ لوگ کٹر پنتھی ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ مجھ کو سمجھ میں آ گیا، اسی وجہ سے نماز چھوڑ دیا ہوں۔ میرے گھر والے نماز پڑھتے ہیں، جب ان کو سمجھ میں آئے گا تو چھوڑ دیں گے وہ لوگ بھی۔ ان کے اس طریقے سے اثر کیا ہوا کہ ایک عورت اسی کا نام لے کر کیا بولتی ہے کہ قرآن کو لکھنے والا بہت بڑا عیاش آدمی ہوگا، قرآن کو کسی عیاش آدمی ہی نہیں لکھا ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے، استغفر اللہ۔ عیاش آدمی بولے تو جو عورتوں کی خواہش زیادہ کرتا تھا اسی نے قرآن کو لکھا ہے، کیونکہ اس میں گندی گندی باتیں۔ اب سوچئے قرآن مجید میں تو زنا کرنے والوں کا کیا سزا سنایا ہے، اور کیا کہا کہ زنا کے قریب تک نہ جاؤ، زنا سے بچنے کے لیے 4 تک شادی کرنے کا حکم دیا۔ اس کو جب الٹی کھوپڑی ہو جائے گی نا تو الٹا سوچیں گے، زنا سے بچنے کے لیے 4 شادی کرنے کے لیے کہا، لیکن جن کی کھوپڑی الٹی ہو جاتی ہے وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو کتنا عیاش دین سکھاتا ہے، 4 تک شادی کرنے کا حکم دیتا ہے، حالانکہ کیوں حکم دیا؟ زنا سے بچنے کے لیے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایسے پھنستے ہیں منافقین، ایسے پھنستے ہیں۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو زیادہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، ہم کو زیادہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، ان لوگ بیوقوف ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس 2 چیزیں جمع ہو گئی، 2 چیزیں جمع ہو گئی۔ ایک یہ ہے الجہل، دوسرا الضلال۔ جہالت، علم نہیں ہے، قرآن حدیث کا ان کو اصل میں علم نہیں، اور ضلال، گمراہی، دونوں باتیں جمع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سلف کے طریقے سے زیادہ افضل سمجھ رہے ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے طریقے کو۔ ان کے پاس 2 باتیں ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے پاس اصل صحیح علم نہیں ہے، اور دوسری بات گمراہ ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، ہدایت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں کبھی بھی یہ تصور تک نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف جاہل تھے، ان کو کیا بھی پتہ نہیں تھا، اصل دین وہی لوگ جانتے تھے، ہم لوگ کیا جانتے ہیں، تھوڑا سا عمل کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت علم آ گیا۔ وہ لوگ تو علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتے پھرتے انسان تھے، علم بھی تھا اور عمل بھی تھا۔ تو دیکھیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں آگے فرماتے ہیں کہ انزلوا نصوص السنت والقرآن منزلۃ الخلیفۃ فی ھذا المکان، اسمہ علی السکہ وفی الخطبہ فوق المنابر مرفوع والحکم النافذ لغیرہ فحکمہ غیر مقبول ولا مسموع۔ منافقین لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن حدیث کی دلیلوں کو، قرآن حدیث کی دلیلوں کو خلیفہ کے مقام پر رکھتے ہیں، خلیفہ کے مقام پر رکھتے ہیں۔ اس زمانے کے جو خلیفہ ہیں، جس زمانے میں منافقین رہیں گے، اس زمانے کے جو خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ، ان کا جو مقام ہے قرآن حدیث کو اسی مقام پر رکھتے ہیں۔ یہ بات ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جس طریقے سے خلیفہ کا نام سکوں میں رہتا ہے، سکوں میں رہتا ہے، پلیٹ، نام پلیٹ کہتے ہیں نا، نام پلیٹ میں رہتا ہے، یہ لوگ ممبروں پر خطبہ پڑھتے ہیں، خلیفہ کا نام لیتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ فلاں ہیں،
وہ ممبروں پر بلند آواز سے نام پڑھتے ہیں، خلیفہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کا حکم نہیں مانتے، ان کا حکم نہیں مانتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ تعریف کرتے تھے، لیکن ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو اس طریقے سے منافقین کیا کرتے ہیں، جس زمانے میں ہوتے ہیں اس زمانے کے جو خلیفہ ہوتے ہیں تو ان کا نام بہت لیتے ہیں، لیکن ان کے حکم کو نہیں مانتے۔ سیم اسی درجہ پر قرآن حدیث کی دلیل کو رکھتے ہیں، قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں، قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں، لیکن قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے، قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ جو اس وقت کے خلیفہ ہیں ان کے حکم کو قبول نہیں کرتے، نہ ہی سنتے نہیں۔ کیوں نام لیتے ہیں؟ قتل سے بچ جائیں گے، کیونکہ اگر ان کے بغاوت کریں گے تو مار دیے جائیں گے نا، مار دیے جائیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے خلیفہ کا نام لیتے ہیں، بہت اچھا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، لیکن وہ جو حکم دیتے ہیں اس کو قبول نہیں کرتے۔ سیم اس طریقے سے منافقین قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں، لیکن قرآن حدیث کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں، قرآن حدیث کو زندگی میں نہیں لاتے۔ کہتے ہیں لبسوا ثیاب اہل الایمان، منافق لوگ ایمان کا کپڑا پہن لیتے ہیں، اہل ایمان کا، ایمان والے لوگوں کا کپڑا پوشاک پہن لیتے ہیں، دوسرے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ مومن آدمی ہے، مومن آدمی ہے، لیکن مسئلہ کیا رہتا ہے، علی قلوب اہل الزیغ والکفران، لیکن ان کے دلوں میں گمراہی، ٹیڑھا پن بھرا رہتا ہے اور ناشکری بھرا رہتا ہے۔ پورا حلیہ اہل ایمان کا بنا لیتے، لیکن ان کے دل میں ضلالت، ٹیڑھا پن اور ناشکری بھرا رہتا ہے۔ فالظواہر ظواہر الانصار، یہ اوپر سے انصار صحابہ اکرام کی طرح لگتے ہیں، انصار جو صحابہ اکرام اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے، تو منافقین اوپر سے ویسے لگتے ہیں انصار کی طرح، لیکن والبواطن قد تحیزت الی الکفار، لیکن ان کا اندر کا حصہ باطن کافروں کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اتنا ڈینجر ہوتے ہیں، اتنا ڈینجر ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں گے آپ نیوز وغیرہ میں، جانتے ہیں نازیہ الہی خان، ایک بنارس کی کہیں کی عورت ہے، وہ جب بھی منہ کھولتی ہے تو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ہی بولتی ہے، اور کہتی کہ میں مسلمان ہوں۔ اب سوچیے، وہ بولتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن پورا اس کا ہیل میل غیر مسلموں سے رہتا ہے، اور جیسے مسلمان کو کچھ نقصان ہوا خوش ہوتی ہے، اور ٹارگٹ پورا مسلمانوں کو۔ اور جو ٹی وی چینل والے اس کو بیٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بہت عزت کرتے ہیں، وہ لوگ بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کو ٹارگٹ کرتے ہی رہتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہاں ہمارے یہاں ایسے مسلمان ہونا، ایسے مسلمان ہونا، حالانکہ ان کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت ہے، اسلام کے خلاف نفرت ہے۔ یقین مانیے یہ لوگ پکے منافق لوگ ہیں، یہ لوگ پکے منافق لوگ ہیں، ان کے دل کفار کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور ظاہر میں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے مددگار ہیں، ظاہر میں لگ رہا ہے کہ اسلام کے مددگار ہیں۔ تو کہتے ہیں فَأَلْسِنَتُهُمْ أَلْسِنَةُ الْمُسْلِمِينَ، ان کی زبانیں مسلمان کی زبان ہوتی، زبان سے لگتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْمُحَارِبِينَ، لیکن ان کے دل مسلمانوں سے جھگڑا کرنے والا دل ہوتا ہے۔ زبان مسلمان کی طرح بولتے ہیں، لیکن ان کا دل مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرا رہتا ہے، مسلمانوں سے جھگڑتے رہتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورہ بقرہ کی 8ویں آیت میں، کہ وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن اصل میں وہ لوگ مومن ہے ہی نہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مومن ہیں، لیکن ان کے کہنے سے نہیں ہوگا، اللہ نے خود کہہ دیا کہ وہ لوگ مومن نہیں، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور کہتے ہیں، دیکھیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، وہ ایک بہت زبردست پوائنٹ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں رأس مالہم الخدیعۃ والمکر وبضاعتہم الکذب والخطر، کہتے ہیں ان کی پونجی، جیسے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں
تو اصل مال لگاتے نا، پٹو پڑی نے کیا کہتے ہیں ادھر، تو ان کی اصل پونجی دھوکہ ہے. منافقین کی اصل پونجی دھوکہ ہے اور فریب ہے، چال بازی ہے. اور ان کی اصل پونجی جھوٹ اور خیانت ہے. 4 چیزیں ہیں ان کی اصل 4 چیزیں ہیں: دھوکہ اور فریب کاری، چال بازی اور جھوٹ اور خیانت. یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں، ان کی پہچان ہی یہی ہے. اور کہتے ہیں وَعِندَهُمْ الْعَقْلُ الْمَعِيشِ، ان کے پاس زندگی گزارنے کے، کھانے پینے کمانے کے بہت صلاحیت ہوتی ہے. ان کے پاس کھانے پینے کے صلاحیت، ایسے دماغ، معیشت کا دماغ رہتا ہے، کیسے ڈیولپ ہوگا میرا کاروبار، یہ وہ، دین کے بارے میں کیا بھی نہیں ہے، لیکن دنیا کے بارے میں بہت ہوشیار رہتے ہیں. اور کیا ان کی حالت رہتی ہے؟ ایسے رہتے ہیں ان الفریقین عنہم راضون، دونوں جماعتیں ان سے خوش ہوتی ہیں، مسلمانوں کی جماعت بھی اور کافروں کی جماعت بھی. مسلمان اور کافروں کی جماعت ان سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور یہ دونوں جماعتوں کے درمیان محفوظ ہوتے ہیں. ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. تو یہ حالت ہوتی ہے ان کی کہ کسی سے ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ سیف ہو. مسلمان بھی خوش اور مسلمان کے دشمن بھی خوش. اتنا ہوشیاری سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. کہا کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے لیکن ان کو سمجھ تک نہیں کہ میں دھوکے میں ہوں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، مومنوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، خود دھوکے میں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم دھوکے میں ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر جو ڈاؤٹس ہیں، شبہات اور شہوات، خواہشات، 2 چیزیں، ان کے جو دل کے اندر بیماری ہے شک اور شبہات، اس شک اور شبہات نے ان کے دل کو اتنا کمزور اور ہلاک کر دیا کہ ان کے برے ارادے غالب آ گئے ہیں ان کی نیتوں پر. ان کی نیت، جب انسان اچھا کام کرنے کی نیت کرتا ہے نا، تو ان کے برے ارادے اتنا زیادہ ہیں کہ اچھا کام کرنے کی نیت کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. بات سمجھیے کہ ان کے دلوں میں شک اور شبہات اتنے زیادہ بھرے ہوئے ہیں کہ ان شک شبہات کی وجہ سے یہ ارادہ بھی صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں. ارادہ صحیح کرتے ہیں، نیت بگڑ جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو یہ وہ ڈاؤٹ اتنا بھرا رہے گا کہ اب مسجد مدرسہ پورا دین سیکھنا چھوڑ دے گا، بڑھ جائے گا. کیوں؟ وہ سوچے گا بہت کنفیوز ہو رہا ہے بھائی، میرا دماغ خراب ہو گیا. وہ نماز چھوڑ دے گا، نماز چھوڑ دیتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، میں جا کر کے کچھ سنتا ہوں تو ڈاؤٹ آ جاتا ہے. وہ پہلے سے ڈاؤٹ اتنا جمع کر کے رکھا ہے، اتنا ڈاؤٹ جمع کر کے رکھا ہے، اچھا ارادہ کرتا ہے لیکن نیت خراب ہو جاتی. ایسے ہی ان کی حالت تھی، ان کی یہی حالت تھی. تو کہتے ہیں قد ترام الی الہلاک، ان کے ان بری چیزوں کی وجہ سے یہ ہلاکت تک پہنچ گئے. اتنا خطرناک ہو گئے، ان کے دلوں کی بیماری، ڈاؤٹ اور شبہات اور شک جو ہے اتنا ان کے دل کو بیمار کر دیا. فعجز عنہم الاطباء العارفون، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ان کے علاج کرنے سے عاجز ہو گئے، علاج نہیں کر سکتے. بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر بھی ان کے دل کا علاج اب نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کی دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. اللہ نے ان کی بیماری کو، دلوں کی بیماری وہی شک شبہات،
شک شبہات ان کے اندر ہے، اللہ نے اور بڑھا دیا ہے، ان کے بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے ان کی دل کی بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ جب اللہ نے بڑھا دیا ہے تو اب کون گھٹائے گا؟ کوئی گھٹا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے منافقوں کے دل میں اتنی بیماری ہے کہ کوئی ڈاکٹر اب ٹھیک نہیں کر سکتے، کوئی ڈاکٹر اب ٹھیک نہیں کر سکتے، اور ڈراتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من علقت مخالب شکوکہم بعدیم ایمانی، جس آدمی کے ایمان کے چمڑے میں، جس آدمی کے ایمان کے چمڑے میں منافقوں کے شک کے کانٹے چبھ گئے، وہ منافقوں کے شک اس کے ایمان کو پھاڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ جس آدمی کے ایمان میں منافق کے شک پہنچ گئے، شک پڑ گئے، منافقوں کے پھیلائے ہوئے شک، تو وہ شک اس کے ایمان کو پھاڑ کر کے ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے کیوں منع کیا جاتا ہے کہ شک شبہات کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، شک شبہات کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں من تعلق شرر فتنتہم بقلب القاہ فی عذاب الحریق، جس آدمی کے دل میں منافقوں کے فتنے کی چنگاری، منافقوں کے فتنہ جو ہے آگ کی طرح ہے، اور وہ لوگ ڈاؤٹس پھیلاتے ہیں، وہ آگ کی چنگاری ہے، تو کہتے ہیں کہ منافقوں کے فتنہ کی چنگاری کسی کے دل میں گھس گئے تو اس کے دل کو وہ آگ کا عذاب دے دے، پریشان 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 رہے گا، اس کے دل کو اطمینان نہیں ملے۔ اسی وجہ سے ڈاؤٹ کی دنیا میں، شبہات کی دنیا میں جو چلے جاتے ہیں ان کا واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں فسادہم فی الارض کثیر، منافقوں کا فساد بگاڑ اس زمین پر بہت ہے، اور اکثر لوگ جانتے نہیں کہ ان کا فساد، منافقوں کا یہ فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 11ویں اور 12ویں آیت میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت مچاؤ، بگاڑ پیدا مت کرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم فساد مچا رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا خبردار ہو جاؤ، یہی اصل فسادی ہے، یہی اصل فساد اور بگاڑ مچا رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم فساد مچا رہے ہیں۔ منافق آدمی ایسے ہوتا ہے، بگاڑ پیدا کر کے پورا تہس نہس کر کے، لڑا جھگڑا کر کے لوگوں کو مار کاٹ کر کے چھوڑ دے گا، لیکن وہ سمجھے گا کہ میں اصلاح کر رہا ہوں بھائی، لیکن لوگ سن نہیں رہے، وہ سمجھے گا لوگ میری بات سن ہی نہیں رہے ہیں، میں اصلاح کر رہا ہوں، اور لڑا کر کے ختم، پورا لڑا کر برباد کر دے گا سب کو، لیکن وہ سمجھے گا کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں۔ تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم فساد مچا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں دیکھیے منافق لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کا رنگ روپ کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں المتمسک عندهم بالکتاب والسنہ صاحب الظواہر مبخوص حظہ من المعقول۔ کہہ رہے ہیں کہ منافق کے نزدیک جو لوگ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر عمل کرتے ہیں، تو یہ لوگ منافق کے نزدیک ظاہری آدمی، ظاہری آدمی، کم عقل، پاگل آدمی، عقل کم ہے۔ جو لوگ قرآن حدیث پر ڈٹے رہتے ہیں، مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، تو منافق لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے، زیادہ عقل نہیں ہے، ہوشیار نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں وَالدَّائِرُ مَعَ النُّصُوصِ عِندَهُمْ كَحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ جو آدمی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دلیلوں پر گھومتا رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا، ادھر ادھر نہیں جاتا، دلیلوں کی بنیاد پر کھڑا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ گدھے کی طرح ہے۔ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈال دیں گے تو گدھا کو معلوم نہیں رہے گا میرے اوپر کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ لوگ ویسے ہی دلیل 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 کر رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ ہی میں نہیں ہے کہ دلیل کیا ہوتی ہے، جیسے گدھے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ اگر نہیں سمجھ میں آتی تو دلیل کے پیچھے کیوں گھومتے؟ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے۔
جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے تبھی تو عمل کر رہا ہے اور باہر نہیں نکل رہا ہے، لیکن منافق کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ گدھے کی طرح ہے، خالی قرآن حدیث بولتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہر زمانے میں مقلدین اہل حدیث کو اسی طرح کہتے ہیں کہ تم لوگ حدیث پڑھتے ہو، بھائی حدیث کا علم ہی نہیں ہے۔ امام بخاری تک کو غیر فقیہ کہہ دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہہ دی کہ ان کو فقہ کا علم نہیں تھا۔ بولے تو قرآن حدیث میں جو مسئلے نکلتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے، خالی حدیث روایت کرتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کرنے والے میڈیکل جو اسٹور چلاتے ہیں ویسے ہی ہیں، اور فقہ جاننے والے دوا دینے والے ڈاکٹر کی طرح ہیں۔ سوچئے، حدیث علم ہے تبھی تو مسئلے نکالتے ہیں، حدیث کے بعد مسئلے آتے ہیں، مسئلے پہلے آئیں گے نہ حدیث پہلے آئے گی؟ تو یہ الٹی کھوپڑی کے لوگ رہتے ہیں۔ مقلدین نے ہمیشہ اہل الحدیث کو الٹا پلٹا کہا ہے اور کہا ہے کہ ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، سوچئے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، اور اسی کے چکر میں کتنی حدیثوں کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اسی کے چکر میں۔ تو یہ بات ہے کہ جو لوگ قرآن حدیث کی دلیلوں کے آجو باجو میں گھومتے رہے گا ان کو کہتے ہیں یہ گدھے ہیں۔ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈال دینے سے گدھے کو معلوم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ لوگ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی کوئی مقام مرتبہ نہیں۔ جو لوگ قرآن حدیث پر جمے رہتے ہیں ان لوگوں کا کوئی مرتبہ نہیں رہتا منافقین کے نزدیک۔ کہتے ہیں وَأَهْلُ الْإِتِّبَاعِ عِنْدَهُمْ صُفَحَاء، جو لوگ کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، وہ لوگ ان کے نزدیک بیوقوف ہیں۔ فی خلواتہم و مجالسہم بہم یتطیرون، اکیلے میں اور اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتاب اور سنت پہ جو عمل کرتے ہیں نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اکیلے ہنستے ہیں ویسا تھا، اپنے مجلسوں میں ان کا تذکرہ کر کے یاد کر کے ان کے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کا۔ منافقین کی یہ پہچان ہے، منافقین کی یہ پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 13 نمبر کی آیت میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح صحابہ اکرام کو بتلا کر کے یہ صحابہ اکرام جیسے ایمان لائے ہیں ویسے ہی ایمان لاؤ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے؟ دیکھیے منافقین صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے، صحابہ اکرام کو بیوقوف کہتے تھے۔ اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ اصل بیوقوف یہی لوگ ہیں، لیکن ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی اپنی بیوقوفی پتہ نہیں، ان کی اپنی بیوقوفی پتہ نہیں۔ تو جن کے اندر نفاق رہتا ہے وہ لوگ صحیح ایمان رکھنے والے کو، اتباع کرنے والے کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جیسے صحابہ اکرام کو بیوقوف سمجھے لوگ۔ تو اور آگے کہتے ہیں لِكُلٍّ مِّنْهُمْ وَجْهَانِ، ہر منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں، ہر منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ یہ سب پڑھ کر کے بات کو سمجھیے، اور ہمارے اندر اگر یہ سب ہو تو اس کو نکال دینا، اس کو نکال دینا چاہیے۔ اصل اسی وجہ سے پڑھ ہی رہے ہیں۔ کہتے ہیں لِكُلٍّ مِّنْهُمْ وَجْهَانِ، ہر منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں، وَجْهٌ يَلْقَى بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَآخَرُ يَنْقَلِبُ بِهِ إِلَىٰ إِخْوَانِهِ مِنَ الْمُلْحِدِينَ، ایک چہرہ سے مومنوں کے پاس جاتا ہے اور دوسرے چہرہ سے اپنے بھائی ملحد جو دیندار نہیں ہے، جو اسلام کو قبول نہیں کرتا، ان کے پاس جاتے ہیں تم اچھے ہو، مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو تم اچھے ہو۔ دو چہرے ہوتے ہیں، دونوں سے یہ سیف میں رہنا چاہتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں سیف ہوں، حالانکہ خطرے میں، بلکہ کافروں سے بھی زیادہ خطرے میں۔ کافر کو تو اسلام ہی کو نہیں مان رہا ہے، لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ اسلام کو کہہ رہا ہے کہ مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین اچھا ہے، پھر کافر کے پاس جا رہا ہے تو کافر کو کہہ رہا ہے تمہارا دین اچھا ہے۔ سب سے زیادہ یہ خطرے میں ہے،
مومن کو تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اسلام سب سے اچھا ہے، اور کافر بھی اپنے دماغ میں ان کا صاف ہے کہ ہمارا دین اچھا ہے، اسلام غلط ہے، اسی وجہ سے قبول، جس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام اچھا ہے قبول کر لے گا، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون اچھا ہے، اسی وجہ سے سب سے خطرے میں یہ پڑا ہوا ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، دونوں کو ملا رہا ہوں۔ آج کل ویسے کرتے ہیں کہ بھائی ہم سب ایک ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارا دین انسانیت کا دین ہے، کتنی بڑی پاگل پنی ہے، ہمارا دین انسانیت کا دین ہے، اللہ کو معلوم نہیں ہے اس نے کیوں کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون؟ تو یہ سب جو ہے نا نفاق اندر رہتا ہے تبھی ایسا کرتے ہیں، نفاق رہتا ہے تو ایسا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرے سے مومن کے پاس جاتے ہیں، دوسرے چہرے سے ملحد بے دین لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دونوں کو خوش کر دیتے ہیں۔ اور وَلَهُ لِسَانَانِ، منافقوں کے دو زبان ہوتی ہے، منافقوں کی دو زبان ہوتی ہے، احدهما يقبلہ بظاہر المسلمون، ایک زبان سے وہ بات ایک زبان ہوتی ہے لیکن دو طرح سے بات کرتا ہے، یہ مراد ہے۔ زبان گوشت کی زبان ایک ہوتی ہے لیکن دو طرح سے بات کرتا ہے، تو اس کے ظاہری الفاظ سے مسلمان اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی بات کو کہ اچھا بھائی اسلام کا نام لے رہا ہے نا، اس کی بات کو قبول کر دیتے ہیں۔ اور دوسری زبان جب استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر جو کفر ہے نا وہ باہر نکالتا ہے، اپنے ساتھیوں کے پاس جب جاتا ہے تو ہمیشہ ایک زبان ہونا چاہیے، ایک زبان ہونا چاہیے، کلیئر صاف رہنا چاہیے، ہاں اسلام صحیح ہے صحیح ہے، کفر غلط ہے، بدعت غلط ہے، غلط ہے، اس طریقے سے صاف زبان ہونا چاہیے۔ کافروں کے پاس چلے گئے تو بھائی آپ لوگ بہت صاف ستھرا رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، آپ لوگ اچھے ہیں کیا کام سے، آج کل وہی کہتے ہیں کہ کتنا صاف ستھرا رہتا ہے، کتنا صاف ستھرا رہتا ہے۔ ابھی سجاد نعمانی نے کیا کیا، کہا کہ میں ایران گیا تو خمینی کے گھر میں کھانا کھایا تو روٹی دیا، وہ لوگ کرائے پر گھر میں رہتے ہیں، لوگوں کو کتنا بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کرائے پہ گھر پہ رہتے ہیں، روٹی کھلایا، میں سمجھ رہا تھا کہ اور ابھی اچھا کھانا لایا جائے گا تو انہوں نے کہا یہی کھانا ہے۔ کتنا دیکھو کیسے لوگ زندگی پار کر رہے ہیں، اور عرب کے عیاشوں کو دیکھو عیاشی کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ زبان کن لوگوں کی ہے، جو لوگ کپڑا پہن رہے ہیں، کرائے پر رہ رہے ہیں، روٹی سوکھی روٹی، کیا اگر گوبر بھی کھائیں گے نا تو یہ اچھے نہیں ہوں گے، سوکھی ہوئی گوبر بھی کھائیں گے نا، کچھ بھی کھانا نہیں ملے سوکھی ہوئی مٹی کھائیں گے پھر بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اور ان کے ظاہری چیز دیکھ کر کے کہیں گے کہ عرب کے لوگ عیاش ہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب ملانے کا کام کر رہے ہیں، عام مسلمان اس سے برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے جو صحیح علماء ہیں، اور ہماری کتاب قرآن مجید اور حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، یاد رکھیے قرآن حدیث ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے علماء موجود ہیں، اپنے خواہشات سے ادھر ادھر لے جانا چاہتا ہے، ہر کسی نہیں جانا چاہیے، چاہے دیکھنے میں کتنا اونچا بلند مقام اس کا درجہ ہو، کتنا صاف کپڑا پہنتا ہو، ٹوپی پہنتا ہو، لیکن اس کی بات کے چکر میں نہیں آنا چاہیے، اس کی بات کے چکر میں نہیں آنا چاہیے، یہ بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ لوگ جو ہے دو زبان ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے سورہ بقرہ کی 14 نمبر آیت میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لوگ ایمان لائے ہیں، ہم لوگ ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ نے ان کے ساتھیوں کو شیطان کہا، دیکھیں کہا کہ جب یہ اپنے ساتھی شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مومن لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھیے اپنے ہم خیال ہم فکر کے پاس جب جاتے ہیں تو صحیح مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، صحیح مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب مومنوں جن کا مذاق اڑا رہے ہیں
انہی مومن کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ بھائی ہم بھی تمہاری طرح مومن ہیں، ہم بھی تمہاری طرح مومن ہیں، لیکن ان سے جیسے ہٹے گا تو ان کی بدنامی کرے گا۔ یہ منافقوں کی عادت تھی، یہ منافقوں کی عادت تھی۔ کہتے ہیں قد اعرضوا عن الکتاب والسنہ، ان لوگوں نے کتاب اور سنت سے یہ لوگ دور ہو گئے۔ کیوں دور ہو گئے؟ استہزاء باہلہما، کتاب اور سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ آج کل کو کہتے ہیں نا کہ کتاب اور سنت کا علم حاصل کرنے والے ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں، بھائی غریب ہی رہتے ہیں، ان کی زندگی اتنا ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ استحقاراً، حقیر سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث کے ماننے والے حقیر ہیں، اپنا دماغ لگا لیتے ہیں کہ یہ لوگ حقیر ہیں، ان کی طرح ہم اگر کریں گے تو ہم بھی حقیر ہو جائیں گے، ہم بھی حقیر ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ان کا مذاق اڑانے کے لیے قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑانے کے لیے قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَأَبَوْا أَن يَنْقَادُوا لِحُكْمِ الْوَحْيَيْنِ، دونوں وحی قرآن حدیث دونوں وحی ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فَرْحًا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، وہ اس بات سے خوش ہے کہ ہمارے پاس علم ہے۔ اسی وجہ سے کسی کو سمجھانے کے لیے جائیں گے، ہم کو معلوم ہے، کیا بھی معلوم نہیں۔ وضو بنانے کے لیے کہیے گا تو الٹا بنائے گا، لیکن اگر سمجھائیے توحید سمجھائیے، ہم کو معلوم ہے، ہم لوگ پہلے سے مسلمان ہیں لیکن کچھ بھی معلوم نہیں۔ تو ان کے پاس جو علم ہے اسی سے خوش ہے، قرآن حدیث کو قبول نہیں کرے گا، قرآن حدیث کو قبول نہیں کرے گا۔ ان کے پاس جو علم ہے، حالانکہ وہ علم ان کو فائدہ نہیں دے گا، لیکن اسی پر اپنا اکڑ ہے۔ کیوں؟ استکبار، وہ تکبر میں گم ہے، فَتَرَاهُمْ أَبَدًا بِالْمُتَمَسِّكِينَ بِصَرِيحِ الْوَحْيَيْنِ يَسْتَهْزِئُونَ، اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو وحی کو پکڑے ہوئے مضبوط لوگ ہیں، ان کا یہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو جو لوگ مومن کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ اصل میں ان لوگوں کا مذاق اللہ اڑا رہا ہے، ان کو گمراہ بھٹکتے ہوئے اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو منافقین اس طرح سے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اندھیرے میں نکل گئے ہیں ایسی تجارت کے لیے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو نفع دے گا، لیکن یہ نقصان والے تجارت کے لیے اندھیرے میں نکلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نقصان والا تجارت ہے، اور اندھیرے میں نکلے ہیں، اور اندھیرے میں نکلے ہیں سمندر میں، اور سفر کے لیے کیا لیے ہیں؟ شک شبہات۔ ان کی مثال ویسے ہی ہے، جو آدمی شک شبہات لیے ہوئے سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو فائدہ دے گا، وہ اسی طرح سے ہے کہ اندھیرے سمندر میں کوئی اجالا نہیں ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو کچھ فائدہ ہو جائے گا، اور ان شک شبہات نے ان کے خیالات اتنا خراب کر دیے کہ جس طریقے سے ہوا چلتی ہے اور کشتی ڈوب کر ہلاک ہو جاتی ہے، اس طرح اس کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں شک شبہات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 16 نمبر کی آیت میں کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے، ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو خریدا۔ اللہ تعالیٰ نے خریدنے کا لفظ استعمال کیا۔ بیچنا خریدنا بزنس ہوتا ہے نا، بزنس لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ فائدہ ہو۔ تو یہ لوگ بھی ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی کو خرید لیے تاکہ یہ سمجھے کہ فائدہ ہوگا، لیکن نقصان اٹھائے گا۔ اللہ نے کہا کہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، یہ لوگ ہدایت والے لوگ نہیں ہیں۔ گمراہی کتاب اور سنت کے علاوہ جو چیز ہے وہ گمراہی میں پڑی ہوئی چیز ہے، اس کو چھوڑ کر کے یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی لگ رہی ہے، اس کو پکڑ کر کے قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس طریقے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی آگ روشنی نے ان کے لیے اجالا کیا تھا،
وہ لوگ سب دیکھ لیے کہ یہ گمراہی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ صحیح چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، اجالا ہوا، دیکھ لیے کہ یہ صحیح غلط ہے، لیکن صحیح غلط چیزوں کو قبول نہیں کیا۔ جب یہ اجالا بجھ گیا تو پھر ٹھہر گئے کہ ہم کدھر جائیں گے، ابھی لائٹ بند کر دیں گے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کھڑکی ہے، تو اگر کسی کو ضرورت پڑے گا تو باہر نکلے گا نا، پتہ ہے، لیکن لائٹ بند کر دیے تو ہم کو ایک اندازہ رہے گا کہ ادھر جانا چاہیے، لیکن حیران پریشان ہو کر کے ان لوگوں نے اجالا ہوا تھا تو دیکھا ہی نہیں قرآن حدیث کی طرف۔ قرآن حدیث ایک وحی ہے، اجالا ہے، روشنی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے۔ جیسے ہی وہ قرآن حدیث آئے تو فوراً اس کو قبول کر لینا چاہیے، وہ روشنی ہے، لیکن قبول نہیں کریں گے تو ویسے ہی اندھے کی طرح، آنکھ رہتے ہوئے بتی بجھائیں گے تو اندھے کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ منافق اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ اصل میں اندھیرے میں اس جیسے آگ جلی ہوئی تھی اور سب کچھ دکھائی دیا پھر قبول نہیں کیے، تو اسی طرح سے یہ آگ کا روشنی کا انکار کر دیے تو آگ کے عذاب دیے جائیں گے، آگ کے عذاب دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 17ویں آیت میں کہا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلایا، جب پورا آگ کی وجہ سے اجالا ہو گیا اضاءت ما حولہ، ارد گرد اجالا ہو گیا، ذهب اللہ بنورہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو چھین لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب یہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے، کہتے ہیں ان کے جو دل ہے، دل کے اندر جو سننے کی طاقت ہوتی ہے، وہ دل کے اندر قرآن حدیث کی باتیں بوجھ لگ رہی ہیں، منافقین کو قرآن حدیث کی باتیں بوجھ لگتی ہے۔ فَهِيَ لَا تَسْمَعُ مُنَادِيَ الْإِيمَانِ، ایمان کی طرف بلانے والے آدمی کی اب بات سنیں گے ہی نہیں ان کو، کیونکہ قرآن حدیث بوجھ لگ رہی ہے، ایمان کی طرف بلانے والے لوگوں کی اب بات سنیں گے ہی نہیں، اور ان کے بصیرت کی آنکھوں پر اندھاپن کا پردہ لگ گیا ہے، بصیرت کی آنکھوں پر اندھاپن کا پردہ لگ گیا ہے، قرآن کی حقیقتوں کو یہ دیکھ نہیں پائیں گے، یعنی یہ بہرے ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے زبان میں گونگا پن آ گیا ہے، یہ حق بول بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، یہ لوٹیں گے نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے میرے بھائیوں، یہ جو آیت ہے ہم لوگ بار بار یہ سنتے ہیں کہ لوگ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، وہ لوٹ کر واپس نہیں ہوں گے۔ اس کو آپ اچھی طرح ابھی سمجھیے، انشاءاللہ ابھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک گڈھا ہے یا کوئی خطرے کی چیز ہے، اور ایسا آدمی جو اندھا ہے اور بہرا ہے اور گونگا ہے ادھر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، دکھے گا نہیں تو بچے گا۔ اب کوئی پکارے گا بھائی گڈھا ہے گر جاؤ گے، بہرا ہے تو سنے گا، اور اگر کسی طرح پھسل کر گر رہا ہے تو گونگا ہے، کس کو بلائے گا بچانے کے لیے؟ اب بات سمجھ میں آئی پوری؟ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہلاکت میں یہ لوگ گرنے والے ہیں، اب ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کتنا ہلاکت میں جا رہا ہوں، اور کوئی بلا رہے ہیں قرآن حدیث کے ذریعے سے، بھائی وہ خطرناک ہے، وہ برباد ہو جاؤ گے۔ اب ان کا کان خراب ہے، سن ہی نہیں رہے تو کیسے بچیں گے؟ اور دکھائی بھی اگر دے رہا ہے تو گونگا ہے، کس کو بلائے گا؟ گڑھے میں گر بھی جائے گا تو بچانے کے لیے کس کو بلا سکتا ہے؟ گونگا ہے۔ اللہ نے ایسے مثال دیا اللہ نے ایسے مثال دیا، جس کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے وہی ایسے ہی لوگ ہیں، یہ گڈھے میں گر جائیں گے، گرنے کے بعد بھی کسی کو پکار نہیں سکتے، اور سامنے گڈھا ہے نہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی پکار بھی رہا ہے تو سنیں گے نہیں۔ یہی مثال ہے ان کی، جس کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے ویسے ہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر اللہ نے وحی کی بارش برسایا تھا،
وحی کی بارش برسا تھا. وحی قرآن حدیث وحی ہے. اللہ نے وحی کی بارش برسایا تھا جس وحی سے دل اور روح زندہ ہوتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے اصل میں اس وحی کی بارش سے فائدہ نہیں اٹھایا. جیسے بارش ہوتی ہے اور گرج آواز ہوتی ہے اور بجلی چمکتی ہے، تو بارش تو فائدے کی چیز ہے، اس کے فائدہ کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے اور صرف دیکھ رہا ہے کتنا تیز گرج ہو رہی ہے، کان میں انگلی ڈال لے گا. اور بارش سے جو فائدہ ہے اس کی کوئی قدر نہیں کر رہا ہے. یہی ہے کہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے اور روحوں کو زندہ کرتا ہے. لیکن جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے نا، وہ لوگ قرآن مجید کے جو عذاب والی چیزیں ہیں اس کو لیتے ہیں. بھائی قرآن میں ایسا ہے ویسا ہے، میں نہیں مانوں گا. ان کو قرآن بہت خطرناک، جسے بجلی خطرناک لگتی ہے ویسے قرآن ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آنکھ جس طریقے سے کان بند کر لیتے ہیں بارش ہوتے اس ٹائم کان بند کر لیتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، گرجتی ہے اور بارش سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ایسے ہی منافق ہوتے ہیں کہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنے دل کو بند کر لیتے ہیں اس کے قبول کرنے سے. چلا تھا 26 آیت کو نکالنے کے لیے، قبول کرنے کا تھا، قبول نہیں کیا اور سمجھا کہ اس میں بہت ڈینجر آیت ہے، اس کو نکال دینا پڑے گا. خود نکل گیا. یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے. تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کی دھمکی اور قرآن کی وعید جس میں ڈرایا گیا ہے انہی باتوں کو صرف دیکھتے ہیں اور ڈر سے کان بند کر لیتے ہیں، اور جو بارش ہوتی ہے اس کا فائدہ نہیں دکھائی دیتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کان میں انگلی ڈال کر کے اپنا اپنے سر پر کپڑا اوڑھ لیتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ کو پیچھے سے دوڑا رہا ہے کوئی، اور بھاگتے رہتے ہیں. قرآن حدیث پر عمل کرنے سے بھاگتے رہتے ہیں. منافق جن کے اندر نفاق رہتا ہے وہ قرآن حدیث کے قریب نہیں آئے گا. وہ سوچے کہ مجھ کو نماز پڑھنا پڑے گا، یہ عمل کرنا پڑے گا، وہ عمل کرنا پڑے گا. آج کل لوگ بولتے ہیں بھائی کیا علم سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے میں علم ہی نہیں سیکھتا ہوں. علم سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اسی وجہ سے مجھ کو ڈر لگ رہا ہے. بھائی علم سیکھوں گا تو یہ عمل کرنا پڑے گا نا. تو یہ کتنی عجیب بات ہے. اس طریقے سے کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلایا جاتا ہے لیکن سنتے نہیں. ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ بچیں. ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 19ویں آیت میں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور اندھیرا ہے، اس میں گرج ہے، آواز ہو رہی ہے اور بجلی بھی چمک ہو رہی ہے. تو یہ لوگ اپنے کان میں انگلی ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے کہ مر نہ جائیں، لیکن بارش سے کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کافروں کو گھیر کر رکھا ہے. یہ موت کے ڈر سے اسے کر رہے ہیں تو مر تو جائیں گے، مرنا ہی مرنا ہے. تو ایسے ہی قرآن حدیث جب قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کی حالت بھی ایسے ہی ہوتی ہے. قرآن حدیث کے فائدے کو چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو یہ مناسب نہیں ہے، ایسا قرآن میں ہے ویسا قرآن میں ہے. اعتراض پر اعتراض کر کے اچھی چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہی منافقین نے کیا. کہتے ہیں کہ منافقوں کی اصل میں بصیرت کی آنکھ کمزور ہے، اسی وجہ سے قرآن کی روشنی کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں، برداشت کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں. اور کہتے ہیں کہ قرآن میں جو معنی ہے اس معنی کا نور ہوتا ہے، اس کو قبول کرنے کی طاقت نہیں. یہ لوگ قرآن مجید کی باتوں کو سننے سے عاجز ہو چکے ہیں اور قرآن مجید کے حکم کو اور جو روکا گیا ہے اس سے یہ لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. یہی لوگ حیران پریشان ہیں. ان کے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دیکھنے سے بھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا 20ویں آیت میں سورہ بقرہ کے کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ جب واضح ہو جاتی ہیں ان کے لیے روشن واضح ہو جاتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، تھوڑا سا راستہ دکھتا ہے تو چلتے ہیں، لیکن جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان آنکھ سب کو اٹھا لے گا، یعنی خراب کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ اب امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا، انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، 2 بات اور سن لیتے ہیں منافقوں کی۔ اب بہترین، یہ سب تو مقدمات میں بہت ساری اہم باتیں بتلا دی، اب یہاں سے منافقین کی، جسے چلتے پھرتے منافق لوگ معاشرے میں گلی کوچوں میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان منافقوں کی پہچان اب بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لہم علامات، منافقوں کی بہت پہچان ہے، منافقوں کی بہت پہچان ہے، یعرفون بہا، ان پہچانوں سے علم ہو جاتا ہے، پہچان میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ منافق آدمی ہے۔ کتاب اور سنت میں واضح نشانی ان کی ہے، کتاب اور سنت میں ان کی واضح نشانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو اہل بصیرت ایمان والے لوگ، ان کو اچھی طرح جو تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے، اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ان پہچان میں سے کہتے ہیں کہ ایک پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ ریاکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، منافق لوگ ریاکاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قام بہم واللہ الریا، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ لوگ ریاکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، منافق لوگ ریاکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور انسان کی بہت بری منزل، یہ بہت برا منزل، بہت برا درجہ ریاکاری ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور ریاکار ہے، دکھاوا۔ تو کہتے ہیں ان کی سستی نے ان کو بٹھا دیا ہے گھروں میں، ریاکار ہیں، اور ریاکار آدمی سست ہوتا ہے، یاد رکھیں، ریاکار آدمی سست ہوتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھیں گے تو یہ چپ چاپ بیٹھا رہے گا، جیسے کوئی دیکھے گا تو ایکٹیو ہو جائے گا۔ ریاکار آدمی سست ہوتا ہے، اتنی بات یاد رکھیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کوئی آیا تو فوراً ایکٹیو ہو جائے گا، اور نہیں ہے تو لگا کہ سالوں سے بیمار ہے، اور اسے ایکٹنگ بھی کرے گا، کچھ نہیں کر سکتا، اسے کر سکتا۔ اور جب ایسے آدمی جو اثر و رسوخ رکھنے والے، تھوڑا پکڑنے والے ایسے آدمی کو دیکھے گا، فوراً اس کے اندر جانا جائے گا، سویا ہوا بیمار آدمی اب جانا جائے گا اور حرکت کرنا شروع کر دے گا، ایسے کرے گا۔ یہ منافق کی پہچان ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ یہ لوگ ریاکار ہیں اور سست نے ان کو بیٹھا دیا ہے۔ کس سے بیٹھا دیا ہے؟ اما امروا به من اوامر الرحمن، رحمان اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کام کو کرنے سے سستی نے بیٹھا دیا ہے، اور جب وہ رحمان کا حکم ہے نا وہ کریں گے، کب کریں گے؟ لوگ دیکھیں گے تب، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو سستی نے بیٹھا دیا ہے۔ اور ان کا اخلاص جو ہے بھاری پڑ گیا ہے، اخلاص کے ساتھ کر نہیں سکتے۔ ریاکار آدمی اخلاص پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے، جیسے سوچے گا میں عمل کروں گا، ریاکاری غالب آ جائے گی، ریاکاری غالب آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورہ نساء میں، سورہ نساء جو 4 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 140/2 میں کہا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگ بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ منافق کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز میں ذکر نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے پھٹافٹ کوئی نہیں ہے تو پھٹافٹ نماز پڑھ لیا چلا گیا، اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی پہچان ہے۔ اور ایک دوسری پہچان کہتے ہیں یہ موقع پرست ہوتے ہیں، منافق لوگ موقع پرست، جدھر فائدہ ادھر چلا جائے گا، موقع پرست اسی کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں احدہم کالشاۃ الاعرہ، کہ منافق آدمی بھٹکی ہوئی بکری کی طرح ہے، بھٹکی جو بکری گم ہو جاتی ہے نا، بھٹکی ہوئی بکری کی طرح،
اور کہتے ہیں بین المغنمین تعیر الی ھذا مرہ و الی ھذا مرہ ولا تستقر مع احدى الفئتین. کہتے ہیں کہ منافق آدمی بھٹکی ہوئی بکری کی طرح ہے. بکریوں کے دو ریوڑ ہیں، دو جماعت ہے بکریوں کی، تو وہ بھٹکی ہوئی بکری کبھی اس گروپ میں چلی جائے گی، کبھی پھر اس گروپ میں چلی جائے گی، کسی میں ایک میں ڈٹ کر نہیں رہے. منافقین ایسے ہی ہوتے ہیں، منافقین ایسے ہوتے ہیں، حیران پریشان رہتے ہیں. کبھی فائدہ ادھر دکھا ادھر گھس گیا، پھر کبھی ادھر دیکھا کہ ادھر میرا کوئی مسئلہ نہیں چلے گا، کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر ادھر گھس جائے گا. دونوں طرف میں کسی میں ٹھہراؤ نہیں ہے. ولا تستقر مع احدى الفئتين، دونوں بکریوں کی جماعت میں سے کسی پر وہ برقرار نہیں رہتا، وہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے. فهم واقفون بین الجمعین، وہ بیچ میں کھڑا رہے گا، دیکھے گا ادھر فائدہ ہو رہا ہے تو خود سے ادھر چلا جائے گا، اور کبھی ادھر فائدہ رہے گا تو ادھر دے گا. ینظرون ایہم اقوی اعز قیل، دیکھتا ہے کون زیادہ مضبوط بولتے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں کہ ینظرون ایہم اقوی واعز قیل، کون زیادہ طاقتور ہیں بولنے میں، کون زیادہ طاقتور ہیں اور کون عزت دار ہیں بولنے میں. تو جدھر دیکھے گا یہ لوگ طاقتور ہیں فوراً ادھر گھس جائے گا، دیکھے گا کہ یہ لوگوں کو عزت ہو رہی ادھر گھس گیا. تو منافق اس طریقے سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 140 پر 3 میں کہا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. منافقوں کی حالت یہ ہے مذبذبین، وہ ڈاؤٹ میں پڑے رہتے ہیں، حیران پریشان رہتے ہیں، نہ ادھر جھک جاتے ہیں مومنوں کی طرف مکمل نہیں آتے اور نہ ہی کافروں کی طرف مکمل آ جاتے ہیں، بیچ میں گڑبڑ ہوتے رہتا ہے ان کی حالت. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا ہے، راستہ دکھ ہی نہیں رہا ہے، تو جدھر من کر رہا ہے ادھر چلا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے ان کی یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی حالت کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ ہماری باتیں اور آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے نفاق سے بچے رہنے کی توفیق دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طریقہ تھا اس کو سیکھنے، قبول کرنے، اسی پر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے. ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد، شرک، بدعات، غلط رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم.